السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مدینہ منورہ کی رات ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین اپنے رب کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تاریخ کے بعض ادوار میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے کے ناپاک منصوبے بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی حجرے میں مدفون ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، اسلامی سلطنت وسیع ہوتی گئی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ منورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہلے سے بڑھتی چلی گئی۔ صدیوں تک لاکھوں مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کرتے رہے، حکمران بدلتے رہے، سلطنتیں قائم ہوئیں اور ختم ہوئیں، مگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے محبت، عقیدت اور احترام کا مرکز رہا۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ روایت کے مطابق 6 صدی ہجری میں 2 افراد خفیہ طور پر مدینہ منورہ آئے۔ بظاہر وہ عبادت گزار اور زاہد نظر آتے تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہائش اختیار کی، لوگوں سے ملتے جلتے، صدقات دیتے اور عبادت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے حسن اخلاق اور بظاہر نیکی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے متاثر بھی تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان افراد کا اصل مقصد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سرنگ کھود کر پہنچنا تھا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے خفیہ منصوبے پر کام شروع کیا۔ دن کے وقت وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے اور رات کو زمین کھودتے۔ کھودی گئی مٹی کو مختلف طریقوں سے ٹکانے لگایا جاتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ادھر مدینہ منورہ میں کسی کو اس سازش کی خبر نہ تھی۔ اسی دوران مصر کے حکمران سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے ان لوگوں سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی بیدار ہوئے تو پریشان تھے۔ انہوں نے خواب کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر یہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی منظر سامنے آیا۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ معاملہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے فوراً مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کیا۔ طویل سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ وہاں آ کر انہوں نے لوگوں کو تحائف اور صدقات تقسیم کرنے کا اعلان کیا تاکہ مدینہ کے تمام باشندوں سے ملاقات ہو سکے۔ لوگ ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سلطان ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن خواب میں دکھائی دینے والے افراد نظر نہ آئے۔ جب فہرست مکمل ہو گئی تو معلوم ہوا کہ 2 افراد ابھی باقی ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ عبادت گزار ہیں اور عام طور پر لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ سلطان نے فوراً انہیں بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں افراد سامنے آئے تو روایت کے مطابق سلطان نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہی وہ چہرے تھے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ تحقیقات شروع ہوئیں، ان کی رہائش گاہ کی تلاشی لی گئی، مختلف چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔
پھر زمین کا معائنہ کیا گیا تو ایک خفیہ سرنگ کا انکشاف ہوا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت بڑھ رہی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمانوں کے دل کانپ اٹھے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو کتنا بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے حجرہ مبارک کے ارد گرد گہری بنیادیں کھدوا کر ان میں پگھلا ہوا سیسا بھروایا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ یا خفیہ راستہ بنا کر اندر نہ پہنچ سکے۔ وقت گزرتا گیا لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے انتظامات مزید مضبوط ہوتے چلے گئے۔ بعد کے ادوار میں بھی مختلف خطرات کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کبھی سیاسی انتشار پیدا ہوا، کبھی جنگوں کا دور آیا، کبھی بیرونی دشمنوں نے اسلامی مقدسات کو نشانہ بنانے کے منصوبے بنائے، لیکن ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کو اولین ترجیح دی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع ہوتی رہی، حفاظتی انتظامات بڑھتے رہے۔ مختلف اسلامی حکمرانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مقدس مقام کی خدمت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ آج جب کوئی زائر مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو اسے شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس مقدس مقام کی حفاظت کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں کتنی کوششیں کی گئیں، کتنے حکمرانوں نے اپنی جان، مال اور وسائل وقف کیے، کتنے علماء، سپاہیوں اور عام مسلمانوں نے اس امانت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے احترام اور حفاظت کے لیے ہر دور میں غیر معمولی حساسیت پائی جاتی رہی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان مدینہ منورہ کا نام سنتا ہے تو اس کے دل میں محبت اور عقیدت کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبز گنبد کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سعادت حاصل ہو گئی۔ تاریخ کے یہ واقعات ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، بادشاہوں کے نام تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ آج بھی آباد ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی روشن ہے اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان آج بھی اسی محبت کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں جس محبت کے ساتھ ان کے آباء و اجداد اور صدیوں پہلے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہی مدینہ کی عظمت ہے، یہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اور یہی وہ محبت ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔